اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و مرجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، 7 ستمبر کا دن تاریخ پاکستان کے اندر یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے، اور ایک بار نہیں بارہا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً بھی، اشارتاً بھی، کنایتاً بھی بارہا اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام اول بھی ہے، ایک نام آخر بھی ہے، یعنی تخلیق کے لحاظ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اول ہیں، اور بعثت کے لحاظ سے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب نبیوں سے آخر میں میرے کریم آقا تشریف لائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کیا ابھی پیارے ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آئیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ گیا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ اب ان الفاظ کو دیکھیں نا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ اللہ پاک فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سورہ سبا شریف کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا، اور ان کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے انسانوں بے شک تمہارے پاس رسول آ گئے۔ اور یہاں جو سورہ ابراہیم شریف کی تلاوت میں نے کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے محبوب پیارے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔
اب یہاں پہ یہ تو تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے خطاب، ہر جگہ عمومی صیغہ استعمال کیا، لیکن آپ یہیں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ہی کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، آیتیں دے کے بھیجا۔ مالک کس طرف بھیجا اور کس لیے بھیجا؟ وہاں پہ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ محبوب پیارے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ یہاں پہ فرمایا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ہم نے موسیٰ کلیم کو واضح اور کھلی نشانیاں دے کے بھیجا تاکہ اے موسیٰ کلیم تم اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف نکالو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب استعمال کیے الفاظ تو فرمایا کہ موسیٰ کلیم اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں، اور جب حبیب پیارے کے لیے الفاظ استعمال کیے تو صرف قوم کا لفظ ذکر نہیں کیا، فرمایا تمام انسانوں کی طرف ہم نے رسول بنا کے بھیج دیا تاکہ تمام انسانوں کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ، وہاں پہ تھا ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالنے کے لیے، یہاں پہ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ حبیب پیارے آپ تمام انسانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف اپنی قوم کے نبی بن کے آئے تھے۔ اب دیکھیں نا، سابقہ انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے، ہر نبی کا علاقہ بھی محدود، ہر نبی کا زمانہ بھی محدود۔ ایک نبی رسول جاتے تھے، ان کے بعد ان کے نائب اور خلیفہ دوسرے نبی رسول ہو جاتے تھے، ان کا زمانہ محدود ہوتا تھا، شریعتیں جو آتی تھیں ان شریعتوں کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا، جب نئی شریعت آتی تھی پچھلی شریعت منسوخ ہوتی تھی، اگلی شریعت کا زمانہ شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ تھے کہ جو مخصوص علاقے تک تھے، یعنی ان کی شریعت، ان کا حکم، ان کا قانون صرف اپنے علاقے تک محدود تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ قانون، وہ شریعت، وہ احکام اتنے جامع نہیں تھے کہ جو کل مخلوق پہ لاگو ہوتے۔ ایک ایک وقت کے اندر کئی کئی رسول بھی آئے، کئی کئی نبی بھی آئے، ایک علاقے کے اندر ایک نبی ہیں، دوسرے علاقے کے اندر دوسرے نبی ہیں، وہاں قانون الگ لاگو ہو گئے، یہاں قانون الگ لاگو ہو گئے، یعنی وہ قوانین اتنے جامع نہیں ہوتے تھے کہ ہر علاقے کی ضروریات کو پورا کر سکیں، لہٰذا اللہ رب العزت علاقے بانٹ کے نبیوں کو بھیج دیتا تھا کہ یہ قانون تم وہاں پہ لاگو کر دو، یہ قانون تم یہاں پہ لاگو کر دو۔ اور کچھ قانون ایسے ہوتے تھے کہ جو زمانہ بدلنے کے ساتھ ان میں تغیر و تبدل ہو جاتا تھا، ہر زمانے کی ضرورتوں کو وہ پورا نہیں کر سکتے تھے، ہر زمانے کے لحاظ سے وہ قوانین چل نہیں سکتے تھے، زمانہ بدلنے کے ساتھ اب نئے قوانین کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ جب نئے قانون کی ضرورت محسوس ہوئی تو اب علیحدہ سے نیا نبی آیا، نئے رسول آئے، نئی شریعت آئی، پچھلے قانون منسوخ ہوئے، اب نئے زمانے کے اندر نئے قوانین لاگو ہو گئے۔ یعنی جتنے نبی رسول آتے رہے، یا تو ان کا علاقہ بھی محدود ہوتا تھا، ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا، اور جب وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر، اپنے اپنے علاقے کے اندر وہ اپنی شریعتیں، اپنے احکام، اپنے قوانین لاگو کرتے رہے، تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، لوگوں تک اللہ رب العزت کے احکام پہنچاتے رہے۔ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال پہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو پہلے اللہ پاک فرماتا تھا کہ تو نے اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالنا ہے، لیکن اب مالک کائنات نے اعلان فرما دیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے حبیب پیارے آپ نے صرف جو ہے وہ اپنے زمانے تک کے لوگوں کو روشنی نہیں دینی،
آپ نے صرف اپنے علاقے یعنی عرب شریف کے لوگوں کو روشنی نہیں دینی، یا صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، نہ علاقہ محدود ہے، نہ زمانہ محدود ہے، پچھلے نبیوں کے زمانے بھی محدود، علاقے بھی محدود۔ میرے مصطفیٰ کا قانون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف عرب شریف کے لیے نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا جامع اور کامل ہے کہ عرب و عجم کے ہر علاقے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قانون، شریعت، قرآن اتنے جامع ہیں کہ صرف 1400 سال پہلے اس زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی انسان اگر ترقی کی منزلوں کو پانا چاہتا ہے، آج بھی انسان اگر دنیا میں فلاح و کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جیسے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آمینہ کے لال کی قدم بوسی کر کے میرے مصطفیٰ کریم کے دامن اقدس کو پکڑ کے جیسے 1400 سال پہلے عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے نکل کے کیسر و کسریٰ کی سپر پاوروں کو اپنے قدموں کے نیچے رونق کے گزر گئے تھے، اگر انہوں نے کامیابی میرے مصطفیٰ کے دامن کو تھام کے حاصل کی تھی، تو آج بھی اگر مسلمان کامیابی اور عروج چاہتا ہے تو آمینہ کے لال کے قدموں کا بوسہ لینا ہی پڑے گا۔ یہ اتنی جامع شریعت ہے، یہ اتنا کامل اور اکمل قانون ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے ابھی پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین اکمل ہے، پرانے کسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اکمال اور تکمیل اور مکمل کرنے کی مہر نہیں لگائی۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ معیار، یہ درجہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے دین کو ہے۔ یعنی دین اسلام اتنا جامع اور کامل اور اکمل ہے کہ اس دین کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمہ کذاب اٹھ کے کہے کہ بھئی میں بھی قانون لے کے آیا ہوں، تو جو اس کا ماننے والا ہے گویا کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو دیا تھا اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو مسلمہ کذاب لانتی لے کے آ گیا۔ آج 1300 سال کے بعد ہندوستان کی زمین اسلام پور قاضیاں جو بگڑ کے بعد میں قادیان بن گیا، قادیان سے کوئی اٹھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی دجال کانا، وہ اٹھ کے کہے بھی میں بھی نبی ہوں، میں بھی شریعت لے کے آیا ہوں، کبھی ذلی خود کو کہے، کبھی بروزی خود کو کہے، کبھی کہے میں مہدی موعود بن کے آیا ہوں، کہیں کہے کہ میں مسیح بن کے آیا ہوں، اور جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں، کہیں کہے کہ وہ جس امام مہدی کے تم منتظر ہو وہ میں ہی ہوں۔ یعنی طرح طرح کے اعلانات کر کے پہلے اس نے ولایت کا اعلان کیا۔ وہ کہتا تھا، پہلے عالم تھا، عیسائیوں سے مناظرے بھی کرتا تھا، بڑے بڑے مناظرے اس نے کیے، پھر بعد میں ولایت کا اعلان کیا، اس نے پیری مریدی شروع کر دی، اور پھر پیری مریدی سے ترقی کر کے اس نے کہا کہ جی میں مسیح ہوں، وہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے تم منتظر ہو وہ میں ہوں۔ اس نے کہا جی میں مہدی ہوں، جس مہدی کے تم منتظر ہو وہ میں ہی ہوں، اب میرے بعد کسی مہدی نے نہیں آنا۔ بھئی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ان کے بارے میں حدیث مطہرہ کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے نسب میں سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے بھی سید، والدہ کی طرف سے بھی سید، وہ تو نجیب الطرفین سید ہوں گے، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے ابا جی کا نام میرے ابا جی کے نام پہ ہوگا، ان کی اماں جی کا نام میری اماں جی کے نام پہ ہوگا، اور وہ عین حرم پاک کے اندر تشریف لائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس وقت کے جو غوث کتب ابدال ہوں گے کائنات سے سمٹ کے وہ بیت اللہ حرمین شریفین کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا زمین فتنوں سے بھر جائے گی جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، فرمایا زمین فتنوں سے بھر جائے گی، کائنات کے اولیاء کرام دنیا سے سمٹ کے حرمین شریفین کے اندر جلوہ گر ہو جائیں گے، کیونکہ زمین فتنوں سے بھر گئی،
दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और वो पूरी दुनिया को अपने फितनों से भर रहा होगा और दुनिया उसकी पैरवी के अंदर लग रही होगी। फरमाया उस दौर के अंदर औलिया अगयास अकताब अबदाल सिमट के हरमैन शरीफैन, कोई मदीने में जाके बस जाएगा, कोई मक्के के अंदर जाके बस जाएगा। इमाम महदी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे और ऐन दौराने तवाफ जो अगयास अकताब अबदाल होंगे वो हजरत इमाम महदी का चेहरा देखेंगे, वो पहचान लेंगे ये इमाम महदी हैं। वो दौराने तवाफ ही हाथ पकड़ के कहेंगे, ए इमाम महदी हाथ आगे करें, हम आपके हाथों पे बैत करते हैं। इमाम महदी पहले तो इनकार करेंगे, बाद में आप इकरार करेंगे और फिर आपके हाथों पे 313 लोग बैत करेंगे। कितने जी? ये वही 313 की तादाद जो बदर में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु हुज़ूर ने फरमाया था ना, फरमाया इस्लाम गरीबुल वतन था, गरीबुल वतनी की हालत में इस्लाम निकला है। भाई जब पहला मार्का हुआ था तो गरीबुल वतनी ही तो थी, 8 तलवारें थी, 6 जिरें थी, 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, ये सवारियां लेके मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बदर के मैदान के अंदर सर सजदे में रख के मालिक कायनात के दरबार में अर्ज कर रहे थे, मौला मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज तेरे दरबार के अंदर लेके पेश हो गया हूँ। इनके कपड़े फटे हैं, इनकी जूतियां टूटी हुई हैं, इनके सरों की पगड़ियां भी फटी हुई हैं। मालिक ये सारी जिंदगी का सरमाया लेके तेरे दरबार के अंदर पेश हो गया हूँ, आज लाज रख ले वरना क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और वो गरीबुल वतनी जब आधी खजूर सुबह खाते थे और रोजा रखते थे, आधी खजूर से रात को उसी की गुठली को चूस के रात को रोजा खोल लिया करते थे। इस गरीबुल वतनी की हालत में इस्लाम का जब वो ज़हूर हुआ, इस्लाम निकला, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम गरीबुल वतनी के अंदर इसका इजहार हुआ और फरमाया कि फिर गरीबुल वतनी की तरफ लौट जाएगा, यानी फिर हालत वैसी ही पलट आएगी। गोया कि इशारा इधर भी यही है, जैसे बदर में मैं 313 लेके निकला था, इमाम महदी के दौर में भी 313 ही होंगे। वो फिर पलट आएगा जमाना उसी की तरफ, 313 लोग बैत करेंगे और हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बैत लेने के बाद फिर दज्जाल के खिलाफ ज़हूर करेंगे। जब मिर्ज़े काने से पूछा गया कि भाई अहादीस मुतहरा तो ये बताती हैं, तो अव्वलन तो उसने इन अहादीस मुतहरा का इनकार करना शुरू कर दिया, वो इनकी रवायतों पे जरा करता था और फिर माअज़ल्लाह यहाँ तक इस बेईमान ने जुमले बोल दिए। उसने कहा जो हदीसें मेरे खिलाफ आती हैं माअज़ल्लाह नक़ल कुफर न बाशद, बकवास करने लगा, उनको रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दो। और फिर अब देखें ना, हदीस मुतहरा तो ये बता रही है कि इमाम महदी का खाना काबा के अंदर ज़हूर होगा। ये लांती कहता था मैं महदी हूँ, सारी जिंदगी हरम शरीफ के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो फटकार इसके मुंह पे डाली कि जो है वो सारी जिंदगी जो है वो उस जमीन पे कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका लगना ही गवारा न किया। पर क्या पलटें उस बात की तरफ कि मिर्ज़ा काना जिसने नबुव्वत का ऐलान किया, उसने अपनी वही की किताबें भी शाया की, जो कहता था कि मैं मुझ पे वही उतरती है, मुझ पे फरिश्ता भी आता है। और ये भी बड़े मज़े की बात है, जब इससे पूछा गया तुझ पे फरिश्ता कौन सा आता है, तो कहने लगा मुझ पे जो फरिश्ता वही लेके आता है उसका नाम टीची टीची है। मिर्ज़े खाने के फरिश्ते का नाम क्या है जी? टीची टीची। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया और रसूल पे जो फरिश्ता वही लेके उतरता रहा, उस फरिश्ते को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम कहा जाता है। वर्क़ा बिन नौफल के पास जब सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा पहली वही के नज़ूल के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम को लेके गई और जाके कहने लगी, वो पुरानी किताबों का राहिब था वर्क़ा पादरी, जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मैंने वर्क़ा पादरी को सबज रंग का जुब्बा पहन के जन्नत में टहलते हुए देखा है। अच्छा, वो वर्क़ा के पास हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा गई, जाके कहा भी ऐसे ऐसे मेरे सर के ताज
आमिना के लाल आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे एक नामूस उतरा है, वही उतरी है, कोई फरिश्ता आया है, उसने ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सुनाई है। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, उसने अलल ऐलान एक तो अपना आका करीम अलैहिस्सलाम पे ईमान भी लाया और दूसरा कहने लगा अगर मैं जिंदा रहा तो इस नबी पे अपना तन मन धन कुर्बान करूंगा। और दूसरा उसने कहा ये वही नामूसे अकबर है जो मूसा कलीम पे उतरा था। यानी हजरत आदम पे भी जनाब जिब्राइल उतरे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे भी जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी वही जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके उतरते रहे, हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पे भी वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम लेके उतरते रहे। इससे ही पता लग जाता है ये कादियान का खाना, ये दज्जाल, ये कज़्ज़ाब, ये लानती झूठा है, क्योंकि सब नबियों पे वही जनाब जिब्राइल लेके आते रहे, इस पे वही लेके आने वाला टीची था। और इसका नाम ही बताता है कि ये खुद भी टीची है और इसकी वहियां भी मदहका खेज थी। कहीं कहता है भी मुझ पे वही आई है कि अल्लाह पाक फरमाता है आई लव यू। अब चूंकि इंग्लिश पे वही उतरती है, और ये तो चलो अलग बात है ना कि हर नबी पे वही उसकी कौमी जुबान में उतरती रही। अब मिर्जा काना तो हिंदी था, चाहिए था कि इस पे वही हिंदी जुबान में उतरती, लेकिन इस पे वही इंग्लिश में उतरती थी। इससे पता लगता है कि इस पे वही आसमानों से नहीं आती थी, लंदन से आती थी। क्योंकि जिस जुबान में उतरनी है फिर उसी जुबान के साथ ही तो मुनासबत होनी है। तो अब जो बात मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ, देखें हमारा दीन कामिल है। अब जिसने मुसलमा कज़्ज़ाब को माना उसने शरीयत मुस्तफ़ा को नाकिस माना। अब जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद आने वाले ऐलान करने वाले किसी नबी को मान लिया, उसने गोया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की नबुव्वत को नाकिस समझा। तो इमाम साहब ने फतवा दिया, फरमाया जो ऐलान नबुव्वत करे, जो उससे दलील मांगे मेरे मुस्तफ़ा के बाद, वो काफिर हो जाता है। वो कलमा दोबारा पढ़े, उसकी बीवी निकाह से निकल गई, निकाह दोबारा करे। क्योंकि जिसने दलील मांगी गोया के शक का कोई बूटा है था, और शक जो करे वो तो गया। तो जिसने मिर्ज़े काने को नबी कोई ज़हन के किसी खाने के अंदर बिठा भी लिया ना, तो समझ लो को उसका खाता तो गया। कोई समझने लग पड़ा कि भाई देखो जी कलमा तो वो भी पढ़ते हैं ना। हमारे लोगों के ज़हनों के अंदर ये भी शकूक व शुबहात बड़ी जल्दी बैठ जाते हैं जी, देखें जी कलमा तो पढ़ते हैं ना, देखें जी वो हमारे नबी को नबी तो मानते हैं ना। और फिर वो धोखा यहाँ तक भी दे देते हैं, वो कहते हैं जी देखो हम तो जैसे तुम अपने पीरों को मानते हो, हम मिर्ज़े काने को पीर मानते हैं। हालांकि मिर्ज़ा काना खुद कहता है मैं नबी हूँ, कभी जिल्ली बरोज़ी, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और कभी वो कहता था कि मैं, देखें ना उसकी बेवकूफ़ी देखें, कहता है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का साया कोई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साया नहीं बनाया। अब हजूर का साया कोई नहीं, तो मिर्ज़ा काने को मौका मिल गया, इसने कहा जी देखो मुस्तफ़ा जान रहमत का साया कोई नहीं था, तो हजूर का साया मैं बन के आया हूँ। इतना लानती था जो हजूर का साया अल्लाह पाक ने इतना गवारा नहीं किया कि मेरे हबीब का साया ज़मीन पे पड़े, और जहां अमीना के लाल का साया पड़े वहां किसी और का कदम पड़ जाए। मेरे रब को इतना भी गवारा नहीं था। ये कमीना उठ के कहने लगा जो लैट्रीन के अंदर मरा, जो गंदगी सारी जिंदगी खाता रहा, जिसकी किताबों में खुद इसके खलीफा ने लिखा कि हमारे मिर्जा जी इतने सादा थे, एक जेब के अंदर गुड़ की ढेली होती थी, दूसरी जेब के अंदर मिट्टी का ढेला होता था। कभी मिर्जा साहब मिट्टी का ढेला निकाल के तो स्तंजा कर लेते थे और गुड़ खा लेते थे, और कभी मिर्जा साहब गुड़ से स्तंजा कर लेते थे और मिट्टी का ढेला खा लेते थे। इतना गंदा और इतना गलीज बंदा, वो इंसान कहलाने के जो हकदार नहीं है, अब वो उठ के कहे कि मैं माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बन के आया हूँ, इससे बड़ी गुस्ताखी कौन सी हो सकती है। अंबिया और रसूल की गुस्ताखियाँ उसकी अपनी जगह, और जो है वो अहले बैत अतहार और मेरे करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अज़वाज मुतहरात की गुस्ताखियाँ ये सारी ज़िंदगी बकता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा तय्यबा ताहिरा हज़रत सय्यदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे बोहतान लगाया कि माअज़ल्लाह
فلاں کے ساتھ ان کے معاذ اللہ کوئی تعلقات تھے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ اتنا غلیظ اور کمینہ بندہ، ساری زندگی جو غلاظتیں کھاتا بھی رہا، اب جس نے گند کھانا ہے پھر بکنا بھی تو گند ہی ہے نا، پھر اسی گند کے اندر مر گیا، لیٹرین کے اندر مر کے مردود ہو گیا اور ساری زندگی کی پھٹکار اس کے کھاتے کے اندر پڑ گئی۔ تو اتنا مردود اور اتنا لعنتی، وہ کہے کہ معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، اللہ رب العزت اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے۔ اور جو اس کمینے کو ماننے والے ہوں، ہمارے تو بزرگوں نے نہیں مانا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ نور کے اندر موجود ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب کے اندر آتے ہیں، فرمایا مہر علی ادھر آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور آپ کے شہر میں آیا ہوں، جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ مدینے سے آنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے، آپ نے بڑی ساری زندگی وہاں پہ حدیث پڑھائی، خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، فرمایا عبدالحق مدینہ چھوڑ ہندوستان جا۔ عرض کی لجپالا مدینہ چھوڑنے کو کہاں دل کرتا ہے، مہربانی کریں یہیں پہ قدموں میں پڑا رہنے دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں جانا چاہتا؟ عرض کی لجپالا جب دکھ ستاتے ہیں، جب پریشان ہوتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اپنا دکھ سناتا ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آمینہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا عبدالحق تم میرے حکم پہ عمل کرتا ہوا ہندوستان جا، میرے دین کی تبلیغ کر، وہاں پہ جا کے میری احادیث مطہرہ کا نور پھیلا، یہاں پہ تیرا تجھ پہ دکھ آئے تو مجھے سنانے کے لیے آتا ہے، ہندوستان میں جب تجھے دکھ آئے گا میں خود سننے کے لیے آ جایا کروں گا۔ اور یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک رات کے اندر 100 دفعہ آمینہ کے لال کا دیدار نصیب، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ بھئی جب حضور نے وعدہ کر لیا کہ جب دکھ آئے گا تو میں آؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے علی مدینے آ کے بیٹھ گیا، جاتا کیوں نہیں؟ عرض کی لجپالا مدینہ چھوڑنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے علی وہاں قادیان کا کانا میری حدیثوں کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور تو یہاں پہ مدینے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں پہ مدینے نہیں بیٹھنا پڑے گا، اب حسین کی طرح مدینہ چھوڑ کے میدان کے اندر اترنا پڑے گا۔ پھر گولڑے کے تاجدار نے بر صغیر کے اندر آ کے پنڈی کی سرزمین پہ بیٹھ کے مرزا کانے کو چیلنج کیا۔ اب وہ چیلنج بھی عجیب تھا، گولڑے کے تاجدار نے کہا بھی آجا مرزا کانے، آجا مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اس نے بڑے طریقے سے فرار ہونے کی کوششیں کی، پھر میر علی شاہ صاحب نے چاروں طرف سے گھیرا، آخر تاریخ طے ہو گئی کہ لاہور کی جامعہ مسجد بادشاہی مسجد کے اندر مناظرہ ہوگا، تاریخ طے ہو گئی۔ اور پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقررہ تاریخ سے پہلے جب پنڈی میں ٹرین سے بیٹھنے لگے، مرید آئے، کہنے لگے لجپالا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا مرزا کانے سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مریدوں نے عرض کی لجپالا مناظرے کرنا مولویوں کا کام ہے، پیروں کا کام نہیں ہے، آپ گدی پہ بیٹھے ہیں، آپ پیر لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، صوفیوں کا کام مناظرے کرنا نہیں ہوتا، مولوی بتھیرے ہیں مناظرے کرنے کے لیے۔ تو گولڑے کے تاجدار کی آنکھیں جلال سے سرخ ہو گئیں، فرمایا ہم ایسی پیری مریدی پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ دجال کا قادیان کا کانا میرے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتا رہے، ہم گدی پہ بیٹھ کے حجرے کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے۔ فرمایا اب ایسی پیری مریدی نہیں ہوگی، جب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے گا میرے علی حجرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھے گا، میدان کے اندر نکل کے مقابلہ کرے گا۔ اب پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلے، پنڈی سے لاہور آئے، اور جب لاہور کے اسٹیشن پہ اترے تو مرید استقبال کے لیے آئے، آپ کو لینے کے لیے اسٹیشن پہ پہنچے۔ تو مریدوں کے اندر ایک انگریزی فوج کا افسر بھی تھا جو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، وہ استقبال کے لیے آیا، ہار شار گلے میں ڈالے، نذرانہ بھی ہاتھ میں پکڑایا، اور جو نذرانہ زیادہ دیتا ہے نا اس وہ کہتا ہے جی ہن پیر تے میرا حکم بھی چلنا چاہیے، حالانکہ مرید کا حکم پیر پہ نہیں چلتا، پیر کا حکم مرید پہ چلتا ہے۔ جو پیر مرید کے حکم پہ چلنا شروع کر دینا سمجھ لو پیر کے اندر کوئی کمی ہے، یہ پیر بیچارہ خود دنیا کا پجاری ہے، اس نے مرید کی اصلاح کیا کرنی ہے۔ تو وہ نا تھوڑا سا نذرانہ دے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے کہنے لگا پیر جی کدھر؟ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ مرزا کانے سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ انگریز ڈپٹی کلکٹر کہنے لگا پیر جی واپس چلے جائیں، آپ کو نہیں پتا کس سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟
فرمایا کس سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کہنے لگا کہ حضور جس سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اس کے پیچھے انگریز حکومت کا ہاتھ ہے، انگریز گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے انگریز حکومت اتنی بڑی ہے کہ ان کی حدود کے اندر سورج نکلتا ہے، ان کی حدود کے اندر سورج ڈوبتا ہے، یعنی پوری روئے زمین پہ اس وقت انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے، آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے آگے ہیں جدی کنڈ دے پیچھے انگریزاں دا ہاتھ تھے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے فرمایا کہ اگر مرزا کانے کی پشت پہ انگریز کا ہاتھ ہے، جس کی حکومت کے اندر سورج نکلتا ہے، جس کی حکومت کے اندر سورج ڈوبتا ہے، تو پھر سن لو مہر علی کی پشت پہ اس کا ہاتھ ہے جو اشارہ کرے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ کے آ جایا کرتا ہے۔ اچھا اب اتنی بات کی نا تو وہ انگریز ڈپٹی کلکٹر کہنے لگا حضرت آپ کے آنے سے چند دن پہلے اعلیٰ سرکاری سطح کی میٹنگ ہوئی ہے، سرکاری اجلاس ہوا ہے۔ فرمایا اچھا پھر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر میر علی اور مرزا کانے کا مناظرہ ہو گیا، اول تو ہونے نہیں دینا، اگر ہو گیا تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میر علی کو بر صغیر کے اندر نہیں رہنے دینا، ملک بدر کر دینا۔ اچھا پھر میر علی شاہ صاحب نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، پھر انگریز ڈپٹی کلکٹر کو دیکھا، مسکرائے، کہنے لگا پیر جی میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تو نے کیا کہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میر علی کو بر صغیر میں رہنے نہیں دینا، ہندوستان بدر کر دینا ہے، ملک بدر کر دینا ہے۔ پھر میر علی شاہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے لیکن لوہے محفوظ پہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ بھئی وہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ عرض کی پیر جی وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا وہاں لکھا ہوا ہے کہ انگریز دم دبا کے بر صغیر سے بھاگ جائے گا، مہر علی کا روزہ پنڈی کے اندر جگمگاتا رہے گا۔ اب یہاں پہ عقل حیران ہوتی ہے نا، بھئی لوح محفوظ کہاں اور بندہ کہاں؟ اب وہاں زمین پہ کھڑے ہو کے لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھنا، عقل حیران، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال اٹھتے ہیں، بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال جواب دے کے کہتے ہیں چپ کر جاؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا اب مناظرے کے دن جب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس گھر میں مہمان تھے وہاں سے باہر نکلے نا گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے، تو لاہور کی دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ میر علی مناظرے کے لیے نہیں آیا، مرزا کانا آیا ہے، لہٰذا مرزا کانا جیت گیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب اپنے گھر سے نکل کے بادشاہی مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور لاہور کی دیواروں پہ پوسٹر پہلے ہی لگے ہوئے ہیں کہ میر علی مناظرے کے لیے نہیں آیا، مرزا آ گیا، لہٰذا فتح مرزا کانے کی ہوئی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا دیکھو کتنا بے وقوف ہے، ہم تو جا رہے ہیں، آئے گا یہ کانا نہیں، ہم جائیں گے یہ نہیں آئے گا۔ اور پھر لاہور کی جامع مسجد بادشاہی مسجد کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر سے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملک کے اس وقت بر صغیر پاک و ہند کی بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات لاہور کی عیسائی مسجد کے اندر موجود تھیں، لیکن مرزا کانا مقررہ وقت پہ نہیں آیا۔ اس نے اپنے نمائندے بھیجے اور اس نے کہا کہ بھئی اب مناظرہ جب وہ آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوگا، لکھ کے ہوگا، تحریری مناظرہ ہوگا۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ کہا گیا بھئی وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا سامنے بیٹھے مرزا کانا، ادھر بیٹھوں میں، اور پھر مرزا کانا اپنی قلم پھینکے، میر علی اپنی قلم پھینکے، جس کی قلم خود لکھنا شروع کر دے وہ جیت گیا، جس کی قلم نہ چلے وہ ہار گیا۔
تو ہے وہ مرزا کانے نے یہ شرط قبول نہیں کی۔ مریدوں نے کان میں آ کے کہا پیر جی کلمہ خود بخود نہیں چل دیا، پیر جی قلم نہیں چلا کرتی، مہربانی کرو ہاتھ تھولا رکھو۔ بھئی یہ کہ اگر مرزا آ گیا کہا چلو پہلے اپنی قلم پھینکو، اگر آپ کی قلم چلتی ہے پھر میں پھینکوں گا۔ تو پیر جی اگر آپ کی قلم نہ چلتی تو ہم نے تو بیز تو ہو جانا تھا۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا تم نے کیا سمجھا میر علی خود آیا ہے؟ وہ ہم نے کوئی خود دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا میر علی نے اپنی مرضی سے دعویٰ نہیں کیا، ہماری پشت پہ آمینہ کے لال کا ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم اگر آج میر علی اپنی قلم کو پھینک دیتا تو قلم نے تو ناچ ناچ کے چلنا تھا۔ اب اتنی بات ہوئی نا تو اس نے وہ اس شرط سے بھی بھاگ گیا، کہنے لگا جی اب مناظرہ نہیں، نہ تحریری اور نہ تقریری، اب ہوگا مباہلہ۔ اب ادھر سے پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا کانے نے کہا جی اب مناظرہ نہیں ہونا، نہ تحریری نہ تقریری، پیغام بھیجا جی اب مباہلہ ہوگا۔ فرمایا بھی مباہلہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ ایک لنگڑا لولا آئے گا ادھر سے، ایک لنگڑا لولا آئے گا ادھر سے مرزا کانا کرے گا دعا، ادھر سے میر علی کرے گا دعا، جس کی دعا سے لنگڑا لولا ٹھیک ہو جائے وہ سچا، جس کی دعا سے لنگڑا لولا ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا۔ جب اس نے یہ پیغام دے کے بھیجا اپنے نمائندوں کو کہ اب مناظرہ نہ تحریری نہ تقریری، اب ہوگا مباہلہ، لہذا لنگڑا لولا آ جائے، دو لنگڑے لولے آئیں اور دونوں بندے دعا کریں، جس کا لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا، جس کا ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے فرمایا ہوگا مباہلہ لیکن لنگڑوں لولوں پہ مناظرہ نہیں ہوگا، اب قبرستان میں جا کے مردوں پہ مباہلہ ہوگا، جس کی قدم کی ٹھوکر سے قبر سے مردہ اٹھ جائے وہ سچا، جس کی ٹھوکر سے نہ اٹھے وہ جھوٹا ہوگا۔ اب پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی مباہلے لنگڑے لولوں پہ نہیں ہونے، اب مباہلے مردوں پہ ہوں گے۔ مردہ زندہ کر، قبرستان میں چلتے ہیں، ایک مردہ تو زندہ کر، ایک میں کرتا ہوں، جس کے قدم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا، جس کی ٹھوکر سے زندہ نہ ہو وہ جھوٹا۔ اب مریدوں نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، لجپالا مردے نہیں اٹھا کرتے، مردے نہیں قبروں سے نکلا کرتے، کوئی ہاتھ تھولا رکھو۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آگے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میر علی کی جان ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم نے دعوے اپنی مرضی سے نہیں کیے، خدا کی قسم ہمیں حکم آمینہ کے لال کا ہے، خدا کی قسم ہم اس نبی کے حکم پہ اعلان کر رہے ہیں، جو چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، جو چاہیں تو درخت بھی بولا کرتے ہیں، جو اشارہ کریں تو جانور بھی ان کی نبوت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج مرزا کانا چیلنج قبول کر لیتا تو قبر سے مردوں نے بھی اٹھ اٹھ کے گواہیاں دینی۔ عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اقبال کہتا ہو سکتا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ جب بندہ رسول اللہ کا تابعدار ہو جاتا ہے نا تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی تابعدار ہو جاتی ہے۔ کیف وقت سمٹ گیا، ارادہ تو تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت طیبہ پہ دو چار باتیں کرنے کا، لیکن وقت مکمل ہو گیا۔ میرے کریم کے بعد کوئی نبی نہیں جس کے ذہن میں کوئی تھوڑا سا خیال بھی آ جائے نا کہ بھئی شاید وہ دیکھو جی کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھو جی فلاں چیز نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھو جی روزے بھی رکھتے ہیں، دیکھو جی قربانی بھی کرتے ہیں، اگرچہ پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ نہ قربانی کر سکتے ہیں، نہ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اسلامی شاعر میں سے کوئی شعار اختیار کر سکتے ہیں۔ پاکستانی لا اور قانون یہ کہتا ہے اگر شرعی قانون ہوتا نا تو ان کے ساری قلم ہونے تھے، صرف غیر مسلم اقلیت قرار نہیں ہونا تھا، کیونکہ غیر مسلم اقلیت ہو کے تو یہ ذمہ بن گئے۔ اسلام کہتا ہے جو دین بدل لے اس کا سر قلم ہوگا، اس کی گردن اترے گی، اس کو قتل کیا جائے گا جو دین کو بدلے گا۔ لہٰذا یہ اگرچہ لیکن یہ تو پاکستانی قانون کو بھی نہیں مانتے،
انہوں نے تو اسلامی شعار کو ان چیزوں کو اختیار کیا، ہماری بھولی بالی عوام تو بیچارے کہتے ہیں چلو جی کی ہو گیا، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ اسباب ان کے پاس زیادہ ہیں، مالی معاملات۔ کوئی جناب والا جرمنی کا ویزا لینے کے لیے وہاں پہ وہ مذہب کے خانے کے اندر مرزئی لکھ دیتا خود کو، کوئی دنیا کے لالچ کے اندر کوئی نوکری لینے کے لیے، کوئی کسی لالچ کے اندر، کوئی کسی لالچ کے اندر۔ خدا کی قسم حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب مدینہ نور کے اندر بائیکاٹ چل رہا تھا، وہ سورہ توبہ کی آیتیں جن کے حق میں اتری تھیں، اب مدینہ نور کے اندر بائیکاٹ چل رہا تھا، کوئی پورے مدینے میں بولتا نہیں تھا۔ غسان کے بادشاہ نے خط لکھا، او کعب ابن مالک تو اپنے علاقے کا سردار بندہ، مجھے پتہ لگا ہے کہ تجھے تو مدینے والوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، کوئی پورے مدینے میں تجھ سے سلام لیتا نہیں، تو کسی سے سلام لے تو جواب کوئی دیتا نہیں، مسجد میں جائے تو حضور تجھے دیکھتے نہیں، جب تو حضور کو دیکھے تو حضور تیری طرف آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں، اور تیری طرف تو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، چھوڑ مدینے کو، آجا میری حکومت کے اندر، آدھی شاہی تیری آدھی شاہی میری، اپنا آدھا ملک تیرا تجھے دوں گا، آدھا ملک خود رکھوں گا، آدھی شاہی تجھے دے دوں گا۔ جب یہ خط حضرت کعب ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، حضرت کعب ابن مالک نے خط پڑھا، آسمان کی طرف نگاہ کی، مولا اب میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کافر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے ارادے کر کے بیٹھ گیا ہے، اور تیرا ایمان اتنا پکا ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، کفر کے مقابلے میں تو اتنا سخت ہو جائے، اشداء علی الکفار کا نمونہ بن جائے کہ کافر تجھے دیکھے تیری آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی نظر آئیں، کافروں کے ساتھ یارانہ نہ نظر آئے، تیرا کوئی نرم پہلو تیرا نظر نہ آئے، تو اتنا سخت اور شدید ہو جا کہ کافر تجھے دیکھے ڈر جائے، گھبرا جائے، بھئی اس کے ساتھ میری یاری نہیں ہو سکتی۔ کعب ابن مالک، اللہ میرا ایمان اتنا کمزور کہ کافر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے، اور کوئی کتا اٹھ کے یہ کیوں کہے کہ بھئی جرمنی کا ویزا لینے کے لیے یہاں صرف لکھ دو میں مرزئی ہوں، اس کی اتنی جرت کیوں ہو؟ کوئی کمی ہم میں آئے گی تو اگلے کی جرت ہوگی نا، کوئی ہمارے اندر کمینہ پن آئے گا تو اگلے کی جرت ہوگی نا، کوئی ہمارے اندر نقص آئے گا تو اگلے کی اتنی جرت ہوگی۔ جب ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، جب ہم نے اس سے کلام نہیں کرنا، جب ہم نے اپنے معاملات سخت کر لینے ہیں، بھئی یہ کمینہ ہے، ہم نے اس سے سلام کلام چھوڑ دینا ہے، یہ میرے نبی کا نہیں تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اتنے شدید ہو جائیں گے، پھر اس کی ماں مر گئی ہے وہ ہمارے پاس آئے، اب حضرت کہا یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور، وہ کافر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کر بیٹھا ہے۔ پھر اسی خط کے دوسری طرف لکھا، او غسان کے کمینے بادشاہ، تیری جرت کیسے ہوئی مجھے اتنی بات کرنے کی؟ خدا کی قسم تو اپنی آدھی شاہی کی بات کرتا ہے، پوری کائنات کی شاہی اگر میرے قدموں میں لا کے رکھ دے، میں محمد عربی کے در کی ٹھوکروں پہ قربان کر دوں، مجھے یہاں کے دھکے تو گوارا ہیں، یہاں پہ بھوکا رہنا گوارا ہے، یہاں کی سوکھی روٹیاں کھا کھا کے اپنی زندگی گزارنا گوارا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ سے غداری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو رسول اللہ کا غلام ہے، مرزئی کے ساتھ اس کی یاری نہیں ہو سکتی، جس کی مرزئی کے ساتھ یاری ہے اس کی رسول اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ لہٰذا ان معاملات کے اندر بڑا محتاط رکھیں خود کو۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔